تو صرف سے ٹاور سے تباہی کر وہاں پتہ نہیں 55 جی ہوگا، وہاں سے پیچھے عطار کہتے ہیں دوا فروش کو، میر تقی میر تقی عطار اس کو کہتے ہیں دوا فروش، اور میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کی یہ دوا کھایا ہے نا، وہ ایک دو حکیم تھے نا، تو ایک قبرستان میں فاتح دینے لگا، اور دوسرے نے منہ اس طرف کیا تھا چپڑوں میں فاتح واتے کیا دبنے سے اکثر انچ میں یہ علاج کرے کہ بعد میں قبرستان سے وہ کیا فاتح پڑا تھا، اور میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے، تو لہذا وہ رویہ چھوڑ دینا ہے، وہ راستہ چھوڑ دینا ہے جو دکھنے والا راستہ، برباد کرنے والا راستہ، وہ خواہشات والا راستہ، وہ جی چاہی والا راستہ، وہ منمانی والا راستہ، اس کو چھوڑ دینا، اللہ کے راستے میں نکلنا اور توحید کو اندر اتارنا۔ اس کو اتارنا ایک اللہ ہی کرنے والے، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، کرنے والے کون ہیں؟ لگنا ہے اسباب میں، لیکن یقین اسباب کا نہ ہو۔ آج اسباب ہمارے ارباب بن گئے، اسباب کیا بنے ہو؟ رب، ارباب جمع، رب کی جمع ارباب، دکان رب بن گیا، زمین رب بن گئی، بلکہ وارا چمانا زمین موج، کیا چمانا؟ کیا چمانا؟ زمین چند موج شاسن آتے کیا چمان خبر کاس کس موج، وہ کیا ہے کہ ہمارے یقین بدل گئے، ہمارے یقین بدل گئے، ہمیں اسباب کا یقین اندر آ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسباب کے بغیر پالا، اور جنت میں کوئی سبب ہوگا کیوں ہے؟ پہلے جنت و فردوس والے سارے ہول سیلر ہوں گے بھائی، ہے کہیں قرآن حدیث میں، اور دوسری درجے صحابہ والے جو ہوں گے وہ سارے جو ہوں گے وہ جاپان سے مال اٹھاتے ہوں گے اور امریکہ سے لاتے ہوں گے، مال بیچتے ہوں گے، اور یہ سڑی ہوئی چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، وہاں لیٹا لیٹا ہوگا، پرندہ آئے گا، درجے یہ ماز ایسے، اب وہ کھائے گا، وہ بن کے سامنے آ جائے گا، آٹومیٹک سسٹم زبردست، اور یہاں تو 5G آ رہا ہے مشکل سے، تو صرف سے ٹاور سے تباہی کر وہاں پتہ نہیں 55 جی ہوگا، کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کون بھیا کون، اب وہ بوٹی چبائے گا، ایسی بنی ہے دمن، یہ سیب ہوتا تو منہ کے اندر ہی سیب بن جائے گا، بس اب سیب چبا رہا ہے تو پھر سوچے گا کہ سیارے ایسے نہیں بڑھ سیار، تو اسی کے اندر وہ بن جائے۔ اور ایک مولوی صاحب سے کہہ رہے تھے پٹھانوں میں، وہ کہہ رہے تھے وہ یہ سوچے گا کہ کاش نسوار ہوتی، کیا پتہ نسوار بھی مت بن جائے۔ کسی نے پوچھا جناب سگریٹ کا، سگریٹ تو بھونکے وہاں نہیں، لیکن آگ تو وہاں ہے نہیں، حقائق میں کوئی جانا سمجھے بات؟ تو وہاں پر جنت کے اندر ایسی نعمتیں اور ایسی نعمتیں، اور کھائے گا بھی وہاں، یہ نہیں ہے کہ بھائی تمہارا شوگر ہو گیا کم کھاؤ، وہاں شوگر کا نام و نشان نہیں ہوگا، 40 تک کھائے گا، سال تک کھائے گا، نہ پیشاب نہ پاتا نہ کچھ، ایک ڈکان آئے گا ساری جنت معطر، مجرا کر تھوڑے اگر ڈال کر، اور اگر کسی کی ری خارج ہو گئی تو بنے کب پگن گان تو جلتے، تو جنت میں تو ری ہے ہی نہیں، جو ڈکان آئے گا وہ جنتوں کی نعمتوں کی خوشبو باہر آ جائے گی، اور سارے جنتی یعنی مست ہو جائے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، یہ جنت ہے۔ لیکن آج ہمیں اس دعوت کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ مخلوق سے کاٹو، خالق سے جوڑو، مخلوق سے کاٹو، خالق سے جوڑو، یہ ہمارا کام ہے، مخلوق سے کاٹنا، خالق سے جوڑنا، مخلوق سے کاٹنا، خالق سے جوڑنا۔ لیکن ہمارا جو سم ہے اندر، وہ سم ہے دل ہمارا، وہ اللہ سے جڑ جائے، ٹاورز کے ساتھ ہو جائے، میچ ہو جائے، بس ہم نے یہ سوچا شاید انسانی پکڑا ہوں جو اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے، کوئی ایک جگہ ہے، کوئی کسی ٹھکانے پر وہاں لے جانا ہے، کہ نہیں، دل سے جڑنا ہے، دل سے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے؟ تو اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی فرما برداری پر آ جانا ہے، کتنا آسان ہے۔ اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، خالق سے جوڑو، مخلوق سے کٹو،
خالق سے جڑو. مخلوق کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ میں نے اپنا رخ کہاں کر لیا؟ ایک اللہ کی طرف اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ایک ہوتا ہے شرک خفی، ایک ہوتا ہے شرک جلی. دکان سے ہونا یہ شرک خفی ہے، زمین سے ہونے کا یقین شرک خفی ہے، اسباب سے ہونے کا یقین یہ شرک خفی ہے، اندر کا شرک ہے. خفیف نہیں، خفی اندر کے چھپا ہوا شرک ہے. اور اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے شرک خفی کا فتنہ. اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے. پھر لا الہ الا اللہ کیا ہو؟ یہ کیا ہو؟ بس یہ اب رہا کہ ہے یہ فلانی نفر موجود تو بڑے تحلیلات ذرا ہائلائٹ لا الہ الا اللہ بس تو بخش ہے. بس لا الہ الا اللہ ایک محنت کا کلمہ ہے. تمام غیروں سے کٹنا، خالق سے جڑنا، یہ لا الہ الا اللہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی. اور دل کا مسلمان بنے گا، نگاہ کا مسلمان بنے گی، کان کا مسلمان بنے گے. فرما بردار مسلمان مطلب ہوتا ہے فرما بردار. زبان کب مسلمان بنے گی؟ یہ جب لا الہ الا اللہ کا یقین اندر میں بیٹھے گا. غیروں سے نہ ہونے کا یقین. غیروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، غیروں سے ہوتا ہی. جس فرعون سے موسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے، جب نبی بنے تو دائی بنا کر اسی فرعون کے دربار میں پہنچایا گیا. کیا کہا وہاں پر؟ اور ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈنڈا. کیا کلیکشن کو پڑے گا؟ کیا تھا ہاتھ میں؟ ڈنڈا لے کر گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں. جو خدا میرے علاوہ کسی کو مانے گا نا، 70,000 تو اس نے بچے قتل کر دیے. اور اس نے کہا فرعون اللہ سے ہوتا ہے، تو معبود نہیں ہے، تو پروردگار نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے، تو اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. سمجھائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے اور اللہ کی مدد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آگ میں گلزار بنا دیا. آگ کو کیا بنا دی؟ قرآن کریم نے گلزار بنا. یقین کی بدولت آج بھی اگر ایسا ایمان پیدا ہو، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. لیکن یہ اب شعر رہے بس یہی سنانے گئے، وہ اس پہ یقین شکین ہمارا کچھ بھی نہیں. پرنالا پھر ادھر بھی رہے. اس لیے بھائی ان مخلوق سے کٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مخلوق کو چھوڑنا ہے. چھوڑو مخلوق کو. ایک مخلوق تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتایا؟ اس کو نیچے چھوڑو. اور وہ اژدہا بن گیا، انتہائی زہریلا، انتہائی پھرتیلا، انتہائی بڑا. اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، اس کو پکڑو. ایسے کیا ڈرو مت، آپ اس کو پکڑو، یہ اپنی اصلی صورت پہ آئے گا. اب آنکھیں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام نے فنگر ٹچ کر لیا. فنگر ٹچ، جو ہی فنگر ٹچ ہو گیا وہ دوبارہ اچھا بن گیا. یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ کہ مخلوق میرے تابع انڈر ہے، یہ کسی کے انڈر نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ پہاڑ جاپان کے انڈر ہے کہ کس کے اندر ہے؟ یہ درخت کس کے اندر ہے؟ یہ رات کس کے اندر ہے؟ یہ سورج کس کے اندر ہے؟ میں پڑھ رہا تھا سائنس کا ایک چیپٹر، میں نے دنگ رہ گیا کہ سورج کس رفتار سے دوڑتا ہے. اس کی رفتار بہت میں رہ گیا، خدا کی قسم. میں نے کہا واقع پروردگار ہی اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ہر چیز یہ بلب پیچھے سے لائٹ ہے، چل رہا ہے. کوئی مشبہ دنیا آسمان کہاں بلبا تارا روشنی دسا. بھائی بتاؤ، کسی بڑا بلب رکھا ہے؟ 3 رکھے ہیں. کیا تک من بلب رکھے بڑے بڑے اور تار کے ساتھ کنیکشن ہے ہی نہیں، پول کے ساتھ، اور وہ چل رہے ہو. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو اس بات کو کیسے مانتے ہو کہ اتنا بڑا سورج ہے نہیں جو 950 کروڑ میل زمین سے دور ہے، 1 سینٹی میٹر اگر روزانہ قریب آ جائے گا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اس کو کنٹرول کس نے کیا ہو؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ روزانہ کون چلا رہا ہے؟ ایک گاڑی سڑی ہوئی، ہماری سڑی ہوئی گاڑیاں
سڑی ہوئی گاڑیاں پتہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا ہی ہے مچھر کا پر. اب مچھر کے پر کے کتنے بڑے اعظم ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7. تو اور مچھر کے پر کے 7 ٹکڑے کرو، اب لگے خوردبین، اور اس میں سے ایشیا نکالو باہر. اب ایشیا کے اتنے ملک تقسیم کر لو، پھر انڈیا نکالو مچھر کے پر میں سے، پھر انڈیا کو پھر بھی یعنی پتہ نہیں 1000 زوم کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اس میں سے انڈیا میں سے J&K نکالو، پھر اس میں سے J نکالو، پھر اس میں سے D نکالو، B میں سے جناب K نکالو کاشتی گڑھ، یا B نکالو وہاں بدرواہ، اور بدرواہ میں سے اپنی گلی نکالو، اور اپنی گلی میں سے اپنی دکان نکالو. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کس پہ ناچ رہے ہیں؟ اور یہ سائنس والے بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، یعنی اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر، اس دنیا کی مثال ایسی ہے زمین کی کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک اتنا رائی کا دانہ. وہ کہیں نظر آئے گا؟ خدا کی قسم. تو اتنا بڑا سورج یہ کہ خود بخود چل رہا ہے. یہ رات اور دن اللہ کے قبضے میں، یہ سورج اللہ کے قبضے میں، یہ دریا اللہ کے قبضے میں، یہ ہوائیں اللہ کے قبضے میں، یہاں کی آگ اللہ کے قبضے میں، یہاں کی تمام انسانوں کی جانیں اور دل اللہ کے قبضے میں. جس کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کا ارادہ کیا اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ بچا کے دکھائے. بھائی 20 جون کو یا 15 مئی کو اتنے بج کر اتنے منٹ بعد دوپہر اس شخص کی روح قبض، سارے بندوق بردار بٹھا دو اور پہرے بٹھاؤ کلشن کوپ کے، اور ایٹم بم والے بھی ساتھ میں بٹھاؤ، خدا کی قسم وہ بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہے. اکثر الناس لا یعلمون، اکثر انسان اس کو جانتے ہیں. کیا ہے ایمان؟ اس لیے ہماری یہ محنت تحریک ایمان. کیا بھائی؟ ہم جماعت میں جا رہے ہیں ایمان بنانے. کیا بنانے؟ ایمان بنانے. جماعت میں جا کے ایمان بنانا ہے. اس لیے ایمان کے مذاکرے، ایمان کی باتیں، ایمان اللہ سے ہونا، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یعنی خوب بولنا، خوب سننا. خوب بولنا، سب سے زیادہ بولنے سے ایمان بنتا ہے، پھر سننے سے بنتا ہے. اس لیے جماعت میں جانا کتنا ضروری ہے؟ ہے نہیں ضروری؟ اگر جماعت میں نہیں جائیں گے خدا کی قسم پریشان حال حرام. اور پھر آدمی عورت کا سہارا لے گا پریشانی دور کرنے، مال کا سہارا لے گا. اور کل میرے آخری بات بتا کر، ایک بڑا مالدار میرے پاس تھا، ویسے ہی بیٹھے تھے ان کو کسی نے پیسے سینڈ کیے، موبائل آتی ہے نا اس میں میسج. اب وہ پوچھنے لگے کہاں سے آئے. تو خیر اس نے جو اپنی پریشانی سنائی، میں غریب اتنی پریشانیاں وہ سنا رہا تھا مجھے. بعض دفعہ سننا پڑتا ہے تاکہ اگلے کو تھوڑا سا ٹینشن کم ہو جائے. وہ جو نکال لیتا ہے نا اپنا، تو وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے. میں نے کہا چلو سنوں گا، تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. اس لیے بھائی یہ جتنے اسباب ہیں یہ پریشانیاں ہیں. ایک دکان ایک پریشانی، 2 دکانیں 2 پریشانی، اس کے ساتھ ملازمت 3 پریشانیاں، اس کے ساتھ زمین تھوڑی سی 4 پریشانی، ایک مکان سری نگر میں 5 پریشانی، اور ایک جموں میں 6 پریشانی، اور پھر لڑکے کی پریشانی، پھر لڑکی کی پریشانی، پھر سائیکل کی بائک کی پریشانی، اور پھر گاڑی کی پریشانی، پھر اس کے تیل ڈالنے کی پریشانی، پھر موبائل کی پریشانی. لیکن جو یار موبائل دبن پیور تو بولنا نہ ہوئی کہ دبن ہے یا پسا اس قسطن میں پتہ نہیں کیا قسطے میں قسط کیا تھی. تو دبن میں نہ رہی باس نہ بجے گی بانسری، مجھے کام آگا کی قسط ہے. موبائل بھی گیا مجھے، میں نے کہا پھر قسطوں میں کیوں لینا تھا؟ سمجھ آئے گا؟ ایک ملا کہا جی موبائل میں نے لایا، اس کو قسط بھی ہے، اس کا انشور بھی ہے. انشور ہی کہتے ہیں، یعنی اس کا کیا میں نے تاکہ اگر گم ہو جائے دوسرا دے دیں. پریشان ان کو بھی قسط ہے، ان کو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کام ہی پریشانی. ایک نے وہ ایپل موبائل کا کور اتار دیا تھا، مجھے اللہ سے ایشوارا سلپ کر کور کہنے لگے نہیں، اصل میں یہ جو پیچھے سے ایپل ہے نا، اس میں جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں. آج میں یہ لوگوں میں روتا دکھانے کے لیے اس کو
اور ایک نے ریڈمی کو ہی پیچھے سے رکھا تھا, وہ آ جاتے ہیں سیکنڈ, اس کا بنایا ہوا تھا ایپل, جب ہم کچھ سی پہلے پاس تھا تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا رفتار ہے. لوگوں کو کیا ٹینشن ہے آپ کے موبائل سے, اگر دل پریشان ہے خدا کی قسم کچھ نہیں. تہجد پڑھو دل میں سکون, ذکر کرو دل میں سکون, اندر سے غیر اللہ کو دبا نکالو تو دل میں سکون. تو تین باتیں نبیوں کی دعوت کا خلاصہ. نمبر ایک, کس سے؟ مخلوق سے کاٹو, خالق سے جوڑو. دوسرا, اسباب سے کاٹو, اعمال سے جوڑو. اور تیسرا, دنیا سے کاٹو, آخرت سے جوڑو. اب کاٹنا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے بالکل قطعا کہ جناب اسباب کی پابندی ضروری ہے. کٹنا یہ ہے کہ آپ جب حی علی الصلاح ہو جائیں, اسی میں کامیابی ہے. فلاح کے اندر فلاح, نماز میں فلاح ہے. فلاح دکان میں نہیں, اس وقت آپ فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جائے. تو اس کے لیے کہتے ہیں بھائی جماعت میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. 4 مہینے میں پہلے